مومن کا کردار کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون. اہل ایمان کا ذکر سنیے، اہل ایمان کی صفات سنیے. وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے. ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. مومن کی صفات، اس کی گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے. مومن کی گردن کبھی غیر کے لیے نہیں جھکا کرتی، کسی غیر کے سامنے نہیں جھکا کرتی. یہ گردن جب بھی جھکتی ہے تو اللہ کے لیے. مومن عبادت کرتا ہے تو اللہ کی، رکوع کرتا ہے تو اللہ کے لیے، سجدے کرتا ہے تو اللہ کے لیے، روزے رکھتا ہے تو اللہ کے لیے، معافی مانگتا ہے تو اللہ سے، نیکیوں کے حکم دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کی دعوت دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وبشر المؤمنین، جو یہ عمل کرے وہ مومن ہے. اور اے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے مومنوں کو جنت کی خوشخبری عطا کر دو. رکوع اور سجود ہمارے ہاں بیماری چل چکی ہے. پیر کو دیکھا تو سجدہ، بابے کو دیکھا تو سجدہ، محرم میں گھوڑے نکلے تو سجدے، زندہ بابا آ کر بیٹھا تو سجدہ، قوال کے سامنے سجدے، ڈھول پیٹنے والوں کے سامنے سجدے. یہ سجدے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں اور یہ درباروں پہ نہیں ہوتے، رب کی عبادت کے مقام پر ہوتے ہیں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اور جب ہم نے ابراہیم کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ تم میرے ساتھ شرک کسی کو شریک نہ کرنا. وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اس بیت اللہ کو پاک رکھنا، اس بیت اللہ کو صاف رکھنا، میرے گھر کو پاک و صاف. کن کے لیے؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. یہ رکوع اور سجدے کا مرکز اللہ کی مسجدیں ہیں. امت محمدیہ کے لیے زمین کو پاک کیا گیا ہے، سوائے قبروں کے اور سوائے باتھ روم کے، باقی ساری زمین اہل ایمان کے لیے پاک کی گئی ہے. اس سجدے کا مرکز اللہ کی عبادت، اللہ کے گھر، بیت اللہ، مساجد، اس کا مرکز قبریں نہیں ہے، دربار نہیں ہے، درگاہیں نہیں ہے، حضرت و شیخ نہیں ہے، پیر و مرشد نہیں ہے. فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. ترمذی میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، اور میں آسمان کے چیخنے کی آوازیں سنتا ہوں، اور آسمان کو لائق ہے کہ وہ چیخے. کیوں؟ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے لیے ساجد نہ ہو. آسمان پہ 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو مالک کے سامنے جھکائے بنا. یہ سجدے عبادت ہے جس کا حقدار صرف اللہ ہے. یہ سجدے کسی غیروں کے لیے نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض صحابہ کو دیکھا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کافروں کے بادشاہوں کے ساتھ ان کے درباریوں کا ماحول دیکھ کر وہ نبی کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 100 کی تفسیر میں یہ روایت بیان کرتے ہیں. سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ وارضا جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ مدینے کے راستوں میں سے کسی راستے پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. سیدنا سلمان نے امام الانبیاء کو سجدہ کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسجد لی یا سلمان، لا تسجد لی یا سلمان واسجد للحی الذی لا يموت. اے سلمان، محمد کریم کو سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کو کرو جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آنی. اس حدیث سے 2 باتیں سمجھ آ گئی. سیدنا سلمان کو سجدہ کرتے ہوئے
رسول نے منع کر دیا، اے سلمان میرے لیے سجدہ نہ کرو۔ اب اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے پیروں فقیروں قوالوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ارے جب محمد کریم کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی پیر و مرشد کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا مسئلہ اس حدیث نے سمجھایا، وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو جو ہمیشہ زندہ ہے اور اس پہ کبھی موت نہیں آنی۔ کیا مطلب کہ محمد رسول اللہ نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ان پہ موت آنی ہے؟ یہ کہنے والوں جس نے کہا نبی مریں گے، نبی مر گئے، وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے۔ کیا کہو گے؟ امام الانبیاء خود اپنے شاگرد کو یہ تعلیم دے رہے ہیں، وَاسْجُدْ لِلْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سجدے کا حقدار تو وہ ہے جو زندہ ہے، لا يموت، اس نے کبھی بھی نہیں مرنا، اس کے علاوہ باقی سب نے مر جانا ہے۔ یہ تعلیم اگر اس میں رسول کریم کی گستاخی ہوتی تو نبی اس کی تعلیم نہ دیتے۔ لوگوں اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے غور و فکر کرو کہ اللہ کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے، اور اگر رسول کریم کو سجدہ جائز نہیں تو مائی کا وہ کون سا لال آج پیدا ہو چکا ہے جس کو یہ کلمہ پڑھنے والے دھڑا دھڑ اس کے سامنے اپنی پیشانیوں کو گرا رہے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، سیدنا قیس بن سعد نے ایک قوم کو دیکھا جو اپنے سردار کو سجدہ کرتی تھی، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے، اپنے وڈیرے کو سجدہ کر رہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں جیسے یہ قوم اپنے سرداروں کو سجدہ کرتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کریں۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی خبر دی کہ وہ قوم اپنے سردار کو سجدہ کرتی ہے، آپ زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے درد دل کے ساتھ چھیڑنا مقصود نہیں، چڑانا مقصود نہیں، گالی دینا مقصود نہیں، یہ ہمارا مذہب ہی نہیں، اور نہ ہمیں محمد کریم نے اس کی دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا مقصود تو یہ ہے، تم نے نسبت کلمے کی طرف کی ہے، اے کلمے میں امام الانبیاء کا نام لینے والوں، اے آذان و تکبیر میں میرے آقا کا نام لینے والوں، میرے نبی کی حدیثوں کو بھی اپنے سینے سے لگا لو۔ نبی کا نام لینے سے گزارا نہیں ہوتا، گزارا تب ہوتا ہے جب امام کائنات کی تباہ کی جاتی ہے۔ سنیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، أرأيت لو مررت بقبری أكنت تسجد له، اے قیس اگر تیرا گزر میری قبر پر سے ہو، یعنی میں فوت ہو کر قبر میں دفن ہو چکا ہوں، اور میرے صحابی تو میری قبر سے گزرے، کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ صحابی کہتے ہیں قلت لا، کہا نہیں اللہ کے نبی میں آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ رک جائیے، اللہ کے لیے رک جائیے، رسول کریم کی اس حدیث کے ان الفاظ پہ اپنے قدموں کو روکیے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، نبی سے پیار کے دعوے دار ہو، نبی اپنے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے صحابی تم میری قبر سے گزرے، کیا تو اس پہ سجدہ کرے گا؟ اور صحابی جواب دے رہے ہیں، نہیں اللہ کے نبی میں اس پہ سجدہ نہیں کروں گا۔ اور لوگوں اللہ کے لیے سوچو، اور لوگوں اللہ کے لیے غور کرو، اے قبروں پہ سجدے ریز ہونے والوں، اے قبروں کو کے غلام سے غسل دینے والوں، اے قبروں کا طواف کرنے والوں، اے قبروں کی عبادتیں کرنے والوں، اے پیروں فقیروں کی ڈھیریوں پہ اپنی پیشانی کو خاک میں ملانے والوں، اگر محمد علیہ السلام کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا تو باپا جی کی قبر پہ سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر رسول کی قبر پہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا میں آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کروں گا، یاد کر لیجئے، ہمارے دعوے کو یاد کر لیجئے، رب محمد کی قسم کائنات میں محمد کی قبر سے پیاری کوئی قبر نہیں ہے۔ ارے جب امام اعظم
आजम, रहबर आजम, इमाम उल अंबिया, उनकी कब्र से प्यारी धरती पे कोई कब्र नहीं है और मोहम्मद की कब्र पे सजदे नहीं हो सकते, तो दरबारों दरगाहों पे भी सजदे। आका, मैं आपकी कब्र से अगर गुजरा तो मैं आपको कब्र को सजदा नहीं करूंगा। आपने फरमाया क़ाल फला तफ़अलू, अगर तू मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे भी सजदा नहीं करेगा तो मेरी जिंदगी में भी तुझे सजदा करने की इजाजत। ये सजदे तो इबादत है जो अल्लाह के लिए किए जाते हैं। ऐ मेरे सहाबी, मेरे लिए सजदा ना करो। फिर इमाम उल अंबिया ने फरमाया लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यस्जुद लि अहदिन लअमरतु निसाअ अन यस्जुदन लि अज़वाजिहिन, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी खैर के लिए सजदा करे, अगर शरीयत मोहम्मदिया में गैरुल्लाह को सजदे जायज होते, अगर शरीयत इस्लाम में किसी को, किसी मखलूक को, किसी इंसान को अल्लाह की मखलूक के सामने झुकना रवा होता, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मैं बीवियों को हुक्म देता अपने खामिदों को सजदा करें। ये हुक्म, ये आर्डर औरतों को दिया जाता, वो अपने खामिदों को सजदा करें। लिमा जअलल्लाहु लहुम अलैहिन्ना मिनल हक, अल्लाह ने इनके खामिदों का इनके ऊपर इतना बड़ा हक रखा है। अगर गैरुल्लाह को सजदा जायज होता तो बीवियों को हुक्म होता खामिदों को सजदा करें। मुस्नद अहमद में है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मोमिनों की मां, सिद्दीक़ा कायनात, सिद्दीक़ कायनात की बेटी, फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के गिरोह के साथ बैठे हुए, एक ऊंट आया, उस ऊंट ने आपके सामने सजदा किया। सहाबा करम फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्जुदु लकल बहाइम वश्शजर, आका आपके सामने तो ऊंट सजदा करता है, जानवर दरख्त सजदे करते हैं। ऐ अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम इनकी निस्बत ज्यादा हकदार हैं कि हम आपको सजदा करें। नबी करीम के फरमान को सुनना, तअस्सुब की ऐनक को उतार कर, तकलीद के अंधेरों को चाक करके, बुजुर्गों और बाबा जी के एहतराम को एहतराम रिसालत में तौल के बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, हजरतों का एहतराम करते हैं, औलिया अल्लाह का एहतराम करते हैं, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन मोहम्मद के एहतराम के बाद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी आंख में किसी का एहतराम मोहम्मद से ज्यादा नहीं है। एहतराम कीजिए, लेकिन अगर नबी से प्यार ज्यादा है तो फरमाने रिसालत पे गौर कीजिए। आका अलैहिस्सलाम से साइल सहाबी सवाल कर रहे हैं, आपके सामने दरख्त ने सजदा किया, आपके सामने ऊंट ने सजदा किया, हम ज्यादा हकदार हैं, हम आपको सजदा करें। इमाम उल अंबिया फरमाते हैं अअबुदू रब्बकुम, अअबुदू रब्बकुम, अअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। क्या माना इमाम उल अंबिया के इस जुमले का? सजदा मेरे लिए करने की बात करने वालों, ये सजदा इबादत है। अअबुदू रब्बकुम, सजदा जब भी करना हो रब को किया करो, ये रब की इबादत है। व अकरिमू अखाकुम, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी इज्जत करो, मेरी तकरीम करो, मेरी मदद करो, मेरे साथ मोहब्बत करो, लेकिन सजदा करके मुझे अल्लाह का शरीक न बनाओ। अअबुदू रब्बकुम, सजदा जब भी करना हो, इबादत जब भी करनी हो अल्लाह की। व अकरिमू अखाकुम, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरी इज्जत और तकरीम करो। आपने फरमाया अगर मैं किसी को इजाजत देता सजदे की तो बीवी को देता, अपने खामिद को सजदा करती। इस हदीस से भी साबित हुआ सजदा अल्लाह के लिए इबादत है जो गैरुल्लाह के लिए नहीं हो सकती। इब्न माजा में है सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ा, लम्मा क़दिम मुआज़ मिन अश-शाम, सैयदना मुआज़ जब शाम से वापस आए, सजद लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी के लिए उन्होंने सजदा किया, अल्लाह के नबी के सामने सजदा किया। इमाम उल अंबिया ने पूछा मा हाज़ा या मुआज़, मुआज़ तुमने ये क्या काम